اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ کر دیا ہے۔ اس مشن کو بنانے میں 2 سال کا عرصہ لگا ہے۔ سیٹلائٹ کا وزن تقریباً 7 سے 6 کلومیٹر کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں جو چاند پر لینڈ کر کے وہاں کی تصاویر لے گا، معلومات بھی حاصل کرے گا اور مدار کے چکر بھی لگائے گا۔ ماہر سائنسدان اور مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے اس مشن کو بنانے میں حصہ لیا ہے۔ اس مشن کی کامیابی سے پہنچنے کے بعد پاکستان چاند پر پہنچنے والا چھٹا ملک بن جائے گا۔ بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور اہم قدم پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا۔ پاکستان نے پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیج دیا ہے اور یہ مشن ICube-Q جسے چین کے ہینن اسپیس لانچ سائٹ سے دوپہر 2:30 بجے اڑان بھری اور 2 آپٹیکل کیمروں سے یہ لیس ہے۔ ICube-Q چاند کی سطح کی تصاویر بھی لے گا، اس کے علاوہ وہاں پر موجود تمام معلومات اکٹھی کرے گا، چاند کی مٹی جمع کرے گا اور لانچنگ کے موقع پر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ ہو چکا ہے اور پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن پاکستانی وقت کے مطابق 2:27 پر خلا میں روانہ ہوا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے رکن کور کمیٹی ڈاکٹر خرم خورشید نے بتایا کہ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا اور سیٹلائٹ کی مدد سے چاند کی سطح کی مختلف تصاویر بھی لی جائیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ICube قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چین اور سپارکو نے تیار کیا ہے۔ پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹلائٹ سے لی جانے والی چاند کی تصاویر ہوں گی اور یہ دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے نمونے حاصل کرے گا۔ یہ مشن 53 دن پر مشتمل ہوگا۔ اس مشن میں چاند پر چکر لگانا، ٹیک آف کرنا اور واپس پہنچنا شامل ہے، جبکہ یہ 2 کلوگرام کا مادہ اٹھانے کی بھی کوشش کرے گا، یعنی کہ وہاں کی مٹی بھی جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے رکن کور کمیٹی ڈاکٹر خرم خورشید نے بتایا کہ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے تاریخی لمحات ہیں کیونکہ پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند کی جانب روانہ کر دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 5 دن کا وقت جو ہے وہ لگے گا، جو کہ جب وہ چاند کے گرد پہنچے گا اور وہاں پر مدار کے چکر لگائے گا۔ 53 دن کا یہ پروسیس ہے جو کہ مکمل ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے لینڈ کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ نئی تاریخ رقم خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کر دیا۔ پاکستان کا پہلا مشن چاند پر روانہ کر دیا گیا۔ ICube-Q نے چین کے ہنان اسپیس لانچ سائٹ سے اڑان بھری۔ پاکستانی ماہرین کی ٹیم کے پاکستان زندہ باد کے نعرے، کراچی میں سپارکو کو ہال نعرہ تکبیر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا ہے۔ 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ICube-Q چاند کی سطح کی تصاویر اور معلومات حاصل کرے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید عامر محمود، ماہر ایرو اسپیس۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ عامر صاحب۔ جس طرح سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہم عبور کر چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں اگر یہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو کس طرح کی امیج ڈیولپ ہوگی؟ دیکھیں، دنیا کے بہت سے ممالک نے چاند پہ اپنے مشن بھیجے، کچھ وہ کامیابی سے ہم کنار ہوئے اور کچھ ناکام بھی ہوئے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید رکھتے ہیں کہ یہ مشن سکسیسفل رہے گا۔ نارملی جو چاند پہ مشن جاتے ہیں وہ کچھ زیادہ لمبی ڈیوریشن کے نہیں ہوتے، ان کا دورانیہ چند دن سے لے کے 6 ماہ تک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو مشن جا رہا ہے یہ 6 ماہ کا اس کا دورانیہ ہوگا اور اس میں جو سیٹلائٹ ہے اس کا ویٹ ہے 7 کلو گرام۔ تو یہ انشاءاللہ اس کے اندر جو ریموٹ سینسنگ کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ نہ صرف اس کے جو فلکیاتی پہلو ہیں چاند کے اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ چاند کی بالکل دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے، جنوبی قطب سائڈ پہ۔ آپ کو پتا ہے چاند کے 2 چہرے ہیں، ایک سورج کی طرف رہتا ہے، ایک اندھیرے میں رہتا ہے۔ ایک سائڈ پہ 250 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، دوسری پہ -250 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو یہ چاند کے بالکل اس سائڈ پہ جا رہا ہے جو چاند کا چہرہ کبھی بالکل پروفیسر صاحب، صورتحال کچھ اس طرح سے ہمیں جو پتہ چل سکی ہے، چاند کی جو دوسری طرف ہے جس کا جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس طرف کے بھی نمونے حاصل کرے گا اور 53 ڈیز پر مشتمل ہے یہ مشن۔ آپ کو کیا لگتا ہے مکمل ہو جائے گا اور یہ کتنا مشکل ہوگا چاند کے دوسری طرف کے نمونے لینا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں لے سکا؟ دیکھیں، کوئی بھی مشن جب چاند پہ روانہ کیا جاتا ہے یا خلا میں تو اس کی پہلے بہت زیادہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، کولڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ جتنے یہ مشن جتنے عرصے کے لیے وہاں پہ جائے گا اس کے سارے سسٹم کام کرتے رہیں، کیونکہ ہم اس کو زمین پہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو گریوٹی ہے وہ چاند سے 6 گنا زیادہ ہے، تو چاند کی گریوٹی 6 گنا کم ہے، تو وہاں پہ بالکل سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے ہمارے کمیونیکیشن سسٹم نے، ہمارے جو مختلف میکینیکل سسٹم ہے سیٹلائٹ کے، انہوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ وہاں کا مشن جب وہاں پہ لانچ ہوگا، وہاں پہ پہنچے گا تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن سکسیسفلی
जब हम इसको लॉन्च कर देते हैं और ये वहाँ पहुँच जाता है तो सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी सक्सेस है। उसके बाद फिर इसका ऑपरेशनल पहलू, उसका जो एस्पेक्ट आएगा, अगर वो भी ठीक काम करता है तो हमें उससे ये इतना हौसला मिलता है, उससे इतना एतमाद मिलता है साइंटिफिक टीम को कि वो जो दोबारा भेजते हैं तो उसको पता चल जाता है कि इस सिस्टम में क्या नकाइश थे और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट फर्दर की जा सकती है। तो वो अगले मिशन में, चांद पे कोई भी मिशन पहला नहीं होता, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 होता है। जैसे आप देखें चाइना के रॉकेट के साथ ये जा रहा है, चांद 6 मिशन का 6ठा मिशन है चाइना का। हम बहुत डेवलप्ड कंट्री है, हमारा ये पहला मिशन है। ठीक है प्रोफेसर साहब, ये भी बताइएगा, जाहिर है बनाने में 2 साल का वक्त दरकार हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस इस वक्त दरपेश है, क्योंकि एक प्रेशर भी डेवलप है और उसके बाद फिर इस प्रेशर को लेकर साथ आगे चलना, किस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं साइंसदानों के अंदर? साइंसदानों का कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। पाकिस्तान की जो टैलेंट के लेवल है उसमें कोई कमी नहीं है। हमें एक ही प्रेशर होता है, वो फाइनेंशियल प्रेशर है। आपको पता है स्पेस प्रोग्राम किसी भी दुनिया का वो बड़ा महंगा प्रोग्राम होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड रिक्वायर्ड होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के ये बड़ी ज़बरदस्त और काबिल सताइश कोशिश की है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि इट विल वर्क आउट। देखिए, मिशन का कामयाब होना या नाकाम होना उसके साइंटिफिक पहलू भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये मिशन हिट करता है सक्सेसफुली तो ये इट विल पेव द वे फॉर द सेकंड मिशन। ये दूसरे मिशन, तीसरे मिशन के लिए हमें इनकरेज करेगा और चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, अभी जब हमने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया और अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है, इसके बाद क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? कोई चैलेंज, जब एक मिशन जाता है वो हमें उसकी जब सिग्नल आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं, वो हमें ये बताते हैं इसमें ये कमी रह गई है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और आपका अगला मिशन जो है ना वो रेडी हो जाता है। अच्छा, ये भी बताइएगा प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अगर हम भारत को देखें तो हमेशा से हमने देखा है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमसे आगे दिखाई देता है। ये पहले तजुर्बा वो कर चुका है। आप नहीं समझते थे कि हमें इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले कर लेनी चाहिए थी और ये स्टेप हमारा पहले होना चाहिए था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ग्राउंड फैक्ट्स देखिए। भारत के साथ इजराइल, भारत के साथ पूरा यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया उसकी पुश्त पे बैठी हुई है। वो $700 बिलियन की इकॉनमी है, दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन है। वेरी मच राइट। प्रोफेसर साहब, ये भी जानना चाहेंगे एरोस्पेस के आप चीजें जो है इंशाल्लाह ताला हम हर फोरम पे, हर महाज पे देखें, एयरफोर्स हो, पाकिस्तान का जो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोग्राम, हमने हर जगह पे अपनी चीजें उतार रखी हैं, वो काम कर रही हैं। आज आपके देखें 110 से ज्यादा चैनल चलते हैं, सारे उसी सैटेलाइट, पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और जो हमारे सैटेलाइट प्रोग्राम उन्हीं का ये रिजल्ट है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए जैसे ही पाकिस्तान की फाइनेंशियल सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बात यही है प्रोफेसर साहब के लिमिटेड अपने वसाइल में रहते हुए इतना बड़ा कदम उठाना ये भी मुश्किल था, लेकिन इसमें किसी हद तक कामयाब हो चुका है पाकिस्तान और इंशाल्लाह ये कामयाबी के साथ वापस आएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।